بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ آپ ایک صوفی بزرگ، اللہ پاک کے ولی اور بڑے ہی متقی شخص تھے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پاک پتن پاکستان میں ہے۔ آپ کی سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ کا نام مسعود تھا، فرید الدین اور گنج شکر آپ کے القابات تھے۔ گنج شکر لقب کی وجہ تسمیہ یہ تھی کہ آپ کی والدہ محترمہ آپ کے بچپن میں آپ کو نماز پڑھنے کا کہتیں تو آپ کہتے کہ ماں نماز پڑھنے سے کیا ملے گا؟ تو وہ فرماتی کہ بیٹا نماز پڑھنے سے شکر ملے گی۔ تو آپ جب نماز پڑھنے کے لیے مصلی پر کھڑے ہوتے تو آپ کی والدہ محترمہ ایک کاغذ میں شکر ڈال کر مصلی کے نیچے رکھ دیا کرتی تھیں، اور جب سلام پھیرتے تو پوچھتے ماں شکر کہاں ہے؟ تو فرماتی کہ مصلی کے نیچے دیکھو۔ جب آپ نیچے دیکھتے تو آپ کو شکر مل جاتی۔ یوں آپ نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ ان کی والدہ محترمہ کسی کام میں مصروف ہو گئیں اور ان کو مصلی کے نیچے شکر رکھنا یاد نہ رہی۔ تو بہرحال آپ نماز پڑھ کے جب فارغ ہوئے تو آپ نے مصلی اٹھایا تو آپ کو نیچے سے شکر مل گئی۔ ماں نے بعد میں پوچھا کہ بیٹا شکر مل گئی تھی آج بھی؟ تو آپ نے بتایا جی ہاں ماں جی مجھے شکر مل گئی تھی۔ تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ پاک نے یہ کرم کیا ہے، اور یہ ان کی کرامت ہے کہ اللہ پاک نے ان کو آج جو شکر عطا فرما دی ہے۔ تو بہرحال اس وجہ سے آپ کا نام گنج شکر جو ہے وہ مشہور ہو گیا۔ ایک اور واقعہ میں سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ ایک مرتبہ اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ان سے ملاقات کے لیے دہلی جا رہے تھے۔ بارش ہو رہی تھی، راستے میں کیچڑ ہو گیا تھا، آپ کا پاؤں پھسلا اور آپ کیچڑ میں گر گئے، اور کچھ کیچڑ آپ کے منہ میں بھی چلا گیا۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے وہ کیچڑ جو تھا وہ شکر بن گیا، اور آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور یہ سارا واقعہ جا کر اپنے پیر و مرشد کو بتا دیا۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی دعاؤں سے اپنے اس چہیتے مرید کو نوازا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے دربار پر آپ نے ایک گودام بنایا ہوا تھا جس میں راشن وغیرہ ہوتا تھا۔ جو بھی آپ کے مرید وہاں پر آتے اور جو بھی مسافر وہاں پر آ کر ٹھہرتے ان کے کھانے وغیرہ کا انتظام فرمایا کرتے تھے۔ مزے کی بات یہ تھی کہ وہ جو گودام تھا اس پر ایک بہت بڑا تالا لگا ہوا تھا، اور تالے کی چابیاں گم ہو چکی تھیں۔ جب بھی آپ کے جو وہاں پر تعینات آپ کے خلفاء تھے انہوں نے اس گودام سے راشن نکالنا ہوتا، راشن نکالنے کا وقت ہو جاتا تو وہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور ان سے فرماتے کہ حضور آئیں اور ہمیں گودام کا تالا کھول کر دیں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لاتے اور کچھ پڑھ کر اس تالے پر دم کرتے، اللہ پاک کے فضل و کرم سے وہ تالا کھل جاتا۔ ایک آپ کا مرید تھا جو بڑا ہی اپنے آپ کو پہنچا ہوا سمجھنے لگا۔ ایک دن اس نے اپنے ذہن میں یہ سوچا کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ بابا جی کیا پڑھتے ہیں اور تالا کھل جاتا ہے۔ جب آپ قریب آئے تو وہ مرید جو ہے وہ بھی آپ کے قریب آ گیا اور آپ نے سننا شروع کر دیا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ جب اس نے غور کیا تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ مکمل سورہ اخلاص بسم اللہ شریف کے ساتھ آپ نے پڑھی اور تالے پر دم کیا تو تالا کھل گیا۔ اب مرید نے یہ کوڈ حاصل کر لیا۔ اس نے باقی مریدوں کو بتایا کہ اب آئندہ سے بابا جی کو بلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب میں انشاءاللہ تالا کھول لیا کروں گا۔ اب یہ مرید اپنے آپ کو بڑا پہنچا ہوا سمجھنے لگا۔
تو اگلے دن جب تالا کھولنا تھا تو مریدوں نے کہا ٹھیک ہے جی مرید صاحب آج آپ ہی تالا کھولیں، آج بابا جی کو ہم زحمت نہیں دیتے۔ تو اس مرید نے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پوری سورہ اخلاص پڑھ کر جب دم کیا تو تالا نہ کھولا۔ سب لوگ ہنسنے لگے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ میں تالا کھول لوں گا، تو تالا تو نہیں کھولا۔ بہرحال اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں یہ حاضر ہوئے، حضرت بابا فرید الدین کا شکر رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا گیا۔ جب آئے انہوں نے یہی الفاظ پڑھے تو تالا کھل گیا۔ لوگوں نے پوچھا، خاص کر اس مرید نے کہ حضور کیا بات ہے، آپ یہ پڑھتے ہیں تو تالا کھل جاتا ہے، جب ہم پڑھتے ہیں تو تالا نہیں کھلتا۔ تو بڑی عاجزی سے آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندو، تم الفاظ تو وہی پڑھتے ہو لیکن زبان جو ہے وہ تمہاری زبان پاک نہیں ہوتی، تم وہ پاکیزہ زبان تو لے آؤ جس سے میں ہر وقت اللہ پاک کی تسبیح بیان کرتا رہتا ہوں۔ تو یوں جب زبان پاکیزہ ہوگی تو پھر یہ تالے بھی کھل جایا کریں گے۔ ایک اور واقعہ آپ کی سیرت میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضور میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں۔ اب مزے کی بات یہ تھی کہ مرید نے یہ کہا کہ حضور میں مرید تو ہونا چاہتا ہوں لیکن میری 3 شرطیں ہیں، اگر وہ میری 3 شرطیں آپ مان لیں گے تو پھر میں آپ کا مرید ہو جاؤں گا ورنہ نہیں۔ عجیب بات ہے کہ شرطیں تو عموماً پیر صاحبان جو ہیں وہ اپنے مریدوں کو پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، یہ وظائف کرنے ہیں، لیکن یہاں پر معاملہ الٹ تھا۔ مرید اپنے پیر سے کہہ رہا تھا کہ میری 3 شرطیں ہیں۔ بہرحال آپ نے اس سے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم اپنی 3 شرطیں بتاؤ کہ کیا تمہاری شرطیں ہیں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ پہلی شرط تو میری یہ ہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، دوسری شرط میری یہ ہے کہ آپ مجھے نماز پڑھنے کا فرمائیں گے بھی نہیں، اور تیسری شرط میری یہ ہے کہ آپ مجھے جنت میں بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ بڑی ہی عجیب شرطیں تھیں نماز کے بارے میں وہ شخص کہہ رہا تھا۔ بہرحال آپ اللہ والے تھے، صوفی بزرگ تھے، اللہ پاک کی عطا سے آپ نے اس کی تینوں شرطیں قبول فرماتے ہوئے اس کو اپنی مریدی میں داخل کر لیا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ ٹھیک ہے تم نے 3 شرطیں لگائی ہیں، ایک میری بھی ہے کہ تم میری محفل میں اور مجلس میں ہر وقت حاضر رہا کرنا اور لوگوں کے ساتھ بیٹھ جایا کرنا۔ وہ شخص آپ کی محفل میں بیٹھنے لگا، جب بھی نماز کا وقت ہوتا آپ اپنے مریدوں کے ساتھ نماز کی طرف چلے جاتے۔ اب وہ شخص اکیلا رہ جاتا، سب لوگ مسجد میں نماز کے لیے جاتے، اسے بڑی شرمندگی ہوتی۔ کچھ ہی دنوں کے اندر اندر اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور اس نے بھی مسجد میں جانا شروع کر دیا، اور صحبت نے ایسا اثر دکھایا کہ اس کو اپنی اس غلطی کا احساس ہو گیا اور اس نے بھی نماز پڑھنا شروع کر دی اور ایسا نمازی بنا کہ اللہ پاک کے ولیوں میں شمار ہونے لگا۔ تو یہ صحیح بات ہے کہ بزرگوں کی باتوں میں حکمت ہوتی ہے، اور وہ لوگوں کی تربیت بڑے اچھے انداز میں کیا کرتے ہیں۔ اب ہرگز ان کا یہ مقصد تو نہیں تھا کہ یہ بندہ نمازیں پڑھے ہی نہ، بس اس کو نمازی بنانا تھا، تو آپ نے یہ طریقہ اختیار کیا، اپنی صحبت میں بٹھایا اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ نمازی بن گیا۔